معزز چیئرمین عبداللہ دادا بھائی اور آپ کے تمام اساتذہ، فیکلٹی ممبرز، طلباء، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے تو انتہائی پروقار پروگرام آرگنائز کرنے کے اوپر، اس جشن کے اوپر، کیونکہ یہ اور کچھ نہیں مگر عشق ہے جو اس طرح کے جشن، اس طرح کے نغمے، اس طرح کی تقاریریں بلواتا ہے، سجواتا ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، بس بزرگوں کا کچھ ورثہ ہے جس کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ مگر یہ عشق ہے جو ہمیں گھروں سے یہاں تک لاتا ہے۔ یہ عشق ہے جب یہاں پہ آ کے کوئی نغمہ پڑتا ہے، وہ 20 سال پرانا ہمارے اندر پاکستانی جاگ جاتا ہے، ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ یہ عشق ہے کیونکہ کبھی آوارہ بے خانمہ عشق، کبھی شاہاں نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریانوں بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی ساز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا نام، عشق کے واسطے شکم شہ حرام، صدقہ خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ عشق ہے جو آزادی مناتا ہے، عشق ہے جو شہید کرواتا ہے، عشق ہے جو فوجی لباس پہناتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عشق کی آشفتہ گیری پہ بات ہو، یہ عین ممکن ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنی کوتاہیوں پہ بھی گفتگو کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ یہ ملک اور اس ملک کے ٹوٹے ہوئے وہ سارے حصے بہت پہلے سے آزاد ہوئے تھے۔ 4 حصوں میں آپ کا یہ پاکستان آزادی سے آج تک تقسیم نظر آتا ہے۔ پہلا حصہ وہ حصہ جس کو آپ کے لوگوں نے مانا، آپ کے نوابوں، حکمرانوں، مہاراجاؤں نے سب نے تسلیم کیا کہ وہ آپ کا اپنا حصہ ہے، مگر وہ آزاد نہ ہو سکا۔ اس پہ بھارتی سورماؤں نے، بھارتی فوجیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس حصے کو جونا گڑھ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ جو آپ کا تھا، اس کی زمین آپ کی تھی، اس کے لوگ آپ کے تھے، لیکن آپ نے اس کو اپنا نہیں سمجھا۔ وہ برتاؤ، وہ طریقہ، وہ زیادتی، اس پہ مجبور ہونے کے بعد وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی نظر ہو گیا، آج اس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہم کل یہ گفتگو کر رہے تھے، تیسرا حصہ جو آپ کا اپنا علاقہ، وہ فاٹا، فانا، وزیرستان، وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، مگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاقہ غیر۔ کوئی ملک ایسا دیکھا ہے اپنی زمین، اپنے خطے کو غیروں کا علاقہ کہتا ہے؟ اور چوتھا حصہ سب سے ضروری، یہ آزادی تو ہمارے آباء و اجداد کی ہے نا، انہوں نے بڑے کارنامہ کیے، بڑی تقریریں کی، بڑا کارواں تھا جو چلا اور آخر کار آزادی کے مقام تک پہنچا، مگر تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھوڑ کے دیا کہ دیکھتے ہیں بچوں میں کتنا دم ہے، دیکھتے ہیں بچوں میں کتنا دم ہے، تھوڑا سا کشمیر بھارت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کب تک اس کا سوگ مناتے ہیں اور کب تک اس کو آزاد کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ کشمیر ہے، وہاں کے لوگ آپ کے، زبان آپ کی، وہاں کا اوڑھنا بچھونا سب آپ کا، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، مگر وہ غلام ہے۔ وہ غلام اس لیے ہے کہ وہ آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ غلام اس لیے ہے کہ وہ آزادی کے دنوں میں اپنی گھڑیوں کو آپ کے وقتوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ وہ غلام آج بھی اس لیے ہے کہ وہ بھارت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھارت کی جاگیر کو اپنا نہیں مانتے۔ شاید یہ ان کا پاگل پن ہے، شاید یہ ان کا قصور ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب اس ملک میں عین اسی وقت کشمیر کے مظالم خبروں میں آ رہے ہو اور ہم ایک مووی کا انتظار کر رہے ہو جس کو سلطان کہتے ہیں، وہاں برہان مر رہا ہو اور ہم سلطان کا انتظار کر رہے ہو، وہاں کے کشمیری ہم سے یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں کہتے ہیں، ہم نے کل بھی تبصرہ کیا کہ ہمیں پیار میں پاکستانی بھی نہیں کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے، وہ کہتے ہیں پاکستانی نہیں، بھائی جان ہے، بھائی جان ہے، مجھے اور آپ کو بھائی جان بلاتے ہیں۔ ہمیں بجرنگی بھائی جان پسند ہے، ہمیں ہمارے بچے کو شاہ رخ خان بننا ہے، عامر خان بننا ہے، سلمان خان بننا ہے۔ بے وقوف ہے یہ کشمیری جنہیں پاکستان بننا ہے، بے وقوف ہے۔ اور یہ بھی ایک افسوس ہے کہ اس ملک کے کتنے
عمیر، شرجیل، فہد، کتنے ایسے بچے جن کو ماؤں نے یہ کہہ کے تیار کیا تھا کہ وہ سرحد پہ کھڑے ہوں گے، انہیں ہندوستانی فوج مارے گی، دشمن زخمی کرے گا، مگر افسوس کہ انہیں تو کوئی موبائل چھیننے والا مار جاتا ہے، انہیں تو کوئی اس نام پہ مار دیتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، فلاں ہیں. یہ سب ان کو یاد آتا ہے مسجدوں میں جا کر. سینما میں سب کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی یکجہتی کا سوال وہیں کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو، تو یہ بزرگوں کا پاکستان تھا؟ کیا یہ جناح کا پاکستان تھا؟ کیا یہ خواب تھا جو ہم نے دیکھا تھا؟ دہشت گرد مارتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، کتنے وکیل مرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، حکومت ذمہ داری قبول نہیں کرتی مگر دہشت گرد کر لیتا ہے. میں اور آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے وہ مرے. یہ پتہ نہیں کون سے نامعلوم افراد ہیں جو فوراً دھماکے کے فوراً بعد ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، بہت ذمہ دار ہیں. اور ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر پر، اس سندھ کے اوپر اور اس کراچی کے اوپر. ابھی تو لاہور میں آپ نے سنا، بلکہ میں دیکھ کر بھی آیا، میٹرو بس کے بعد میٹرو ٹرین کا منصوبہ بھی چل پڑا ہے. یہ کراچی کی عوام ہے، یہاں میٹرو چھالیا، میٹرو اگر بڑھتی ہے اور میٹرو گٹکا چل رہا ہے. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا، مجھے بار بار یاد آ رہی ہے، میرے دوست مجھے کہتے کہ آپ کے ملک بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے، اور ان کے اندر خلوص بھی ہے، جذبہ بھی ہے. پاکستان کو جب خبروں میں دیکھتے ہیں نا برا، جب وہ خبرنامہ اور پانامہ سنتے ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کا کیسا پاکستان ہے، نظر لگ گئی ہے کسی کی، یہ آپ کا وزیر اعظم، یہ آپ کے چیف منسٹر فلاں فلاں. اور کہنے لگے طنز کے طور پہ کہ یہ آپ کا وزیر اعظم بھی گنجا ہے، گنجا ہے آپ کا وزیر اعظم. ہم نے کہا نہیں، آپ اس کو اپنے ملک سے کمپیئر نہ کریں، اپنی جگہ سے کمپیئر نہ کریں. ہمارے تو پہاڑ بھی گنجے ہیں، آپ کے سبز ہیں، ہمارے تار بھی گنجے ہیں، جن بالوں سے ہم کھیلتے ہیں وہ بھی گنجی ہو گئی ہے، سب کچھ ایسا. لیکن ہمیں فخر ہے کہ اسی مٹی سے عبدالستار عیدی بنتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ عبداللہ بھالا بھائی اس مٹی کا ناز ہے. ہمیں فخر ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے جو آج بھی بنا کسی مقصد، بنا کسی حصول کے ایسے پروگراموں کو آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ اپنے آباء و اجداد کی اس روایت کو جاری رکھیں کہ جو ورثے میں پاکستان ملا ہے، وہ روایتیں، وہ واقعات آپ کو سنا دیں. کیسے حاصل کیا تھا ذرا دیکھیے گا ہجرت کے اس وقت کو جب دھڑ کٹ رہے تھے. مجھ سے کہا گیا، ایک تقریر میں نے کی، اس کا ایک جوڑ بند سنا دیا جائے. تو اس میں ایک مختصر سا جملہ تھا کہ ہم نے جناح کے ساتھ ساتھ قدم ملایا نا، ہمیں سروں کو ہمارے سروں کو ہواؤں میں بلند کیا گیا، ٹرینوں میں کاٹا گیا، بہت ٹکڑوں میں ہم بٹے، لیکن اتنے ٹکڑوں میں نہیں بٹے جتنے آج بٹے ہوئے. قائد نے کہا اتحاد جی، تو ہم سے زیادہ متحد کوئی نہیں ہے. جب ہم جنگ کرنے آتے ہیں ہم سب متحد ہیں، سگنل توڑنا ہوتا ہے ہم سب متحد ہیں، ایک ہیں. قائد نے کہا تنظیم اس ملک میں جتنی تنظیمیں دنیا بھر میں اتنی نہیں ہیں. قائد نے کیا کہا؟ ایمان پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن مسجدوں میں ایمان پہ بات ہوتی ہے وہیں سے چپلیں چوری ہوتی ہیں. افسوس ہوتا ہے. یہ باتیں ہم آپ کر سکتے ہیں، غیروں کے سامنے نہیں کریں گے. مگر پھر مجھ کو غلامی سکھائی گئی، مجھ کو یورپ کی ترقی دکھائی گئی، مجھ سے کہا گیا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ، اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، جاؤ امریکہ جاؤ. میں نے فیصلہ کیا رکوں گا، 100 بار گرائیں گے 100 بار اٹھوں گا. امیر بن کے اس ملک کی جڑیں کھریچنے سے اچھا تھا میں پھل اور سبزی بیچتا یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا. اور اس امید کے ساتھ اس کشائی کا اہتمام نظر بند کرتا ہوں کہ ہم ہی ہیں جو اگلی راتوں کا سویرا ہوں گے. آپ لائق ہیں کہ آپ سے یہ امید کی جائے کہ آپ اس ملک کو بدلیں گے، اس نظام کو بدلیں گے، معاشرے کو بدلیں گے. کیونکہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کندی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الحیثم، ہمارے بیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، خیام ہے ہم نیشاپوری کے، ہم رومی کی مصنفی ہیں. ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وشت بنے، ہم سچل سرمست بنے، ہم غازی ہیں سمندر کے، شہباز ہیں ہم کلندر کے، ہم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے، ہم شاعر بھی ہیں، ہم ادیب بھی ہیں، ہم لکھنے والے خطیب بھی ہیں، ہم پاکستانی کہلاتے ہیں.